الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 31 دسمبر 1999 ہم یہاں کیماڑی کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس حصول سعادت پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ اللہ کے لطف و کرم سے آپ نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت مکمل کر لی، پھر یہ سعادت زندہ رہنے والوں کو 1 سال کے بعد نصیب ہوگی۔
آج میں نے تراویح یہاں آپ کے ساتھ پڑھی تو اپنے عزیز قاری محمد سلیم نعمانی صاحب کے فرزند کی تلاوت کو سنا. مجھے اس دوران اللہ کا ایک روشن ضمیر بندہ یاد آتا رہا. وہ ان کا دادا مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب قاری محمد سلیم صاحب نعمانی کے والد اور راشد میاں کا دادا عبد القدیم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہت ہی عجیب انسان تھا وہ. میں ان کی دعاؤں، ان کی آرزوؤں اور ان کی تمناؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. قاری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ دولت کسبی نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتی، بازار سے نہیں ملتی، وہابی ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. آپ کو اللہ نے قرآن کریم کی تحفیظ، پھر اس کی ترتیل کا دل نشین انداز عطا کر دیا. اللہ آپ کے اس شرف کو دائمی بنا دے اور یہ چراغ اس خاندان میں اسی طرح جلتا رہے. آمین. میں اس شخص کو یا اس گھرانے کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کا اس سلسلے میں کیا ذوق ہے مجھے نہیں معلوم. یہ محلات اور بنگلوں والے اور بینک بیلنس والے اور یہ ارب پتی کھرب پتی جن کی کل واہ تھی آج جیل میں ان کا خون چوس رہا ہے کراچی کا مچھر. یہ بدنصیب لوگ ہیں، یہ بدنصیب لوگ ہیں، چور لوگ ہیں. چوری کر کر کے انہوں نے خربوں بنا لیے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے فقر اور درویشی میں قرآن کی رفاقت شامل ہے، جن کے ساتھ قرآن چل رہا ہے. میں ان لوگوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. بے شک. قرآن اور رمضان لازم و ملزوم، جسم اور روح کا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا. یہی وجہ ہے کہ ہلال رمضان کے طلوع ہوتے ہی پوری دنیا میں قرۂ ارض پر بے ساختہ قرآن گونجنے لگتا. سبحان اللہ. صرف پاکستان میں نہیں، قرۂ بیجنگ سے پاناما تک، سان فرانسسکو تک قرۂ ارض پر قرآن کریم کی گونج سنائی دیتی ہے. دنیا میں ایک بھی توریت کا حافظ نہیں، بائبل کا حافظ نہیں، ماؤ کی ریڈ بک کا حافظ نہیں، گرنتھ کا حافظ نہیں، افلاطون کے فلسفے کا حافظ نہیں. قدیم و جدید جتنی کتابیں عالم انسانیت میں آئی ہیں ان میں سے کسی کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں، اور رحمت عالم کے قلب اطہر کے اترنے والے قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد کروڑوں میں ہے. جب سے سیٹلائٹ پر حرم کی تراویح دکھائی جانے لگی ہے تو مغرب حیران ہے
یورپ کے ہزاروں غیر مسلموں نے وہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ کیسی کتاب ہے، ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، یہ منفرد کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ باقی دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ بعض کی باریکی تو وہ نظر کی اینک چاہتی ہے، یہ دو آنکھیں کارگر نہیں رہتی، انہیں ڈبل کرنا پڑتا ہے تب جا کے پڑھی جاتی ہیں وہ کتابیں۔ صرف قرآن کریم ہے۔ ٹی وی پر جب وہ دکھاتے ہیں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ گورے جو اس منظر کو دیکھتے ہیں تو قریب آ کر قاری صاحب کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہیں کوئی چھوٹا سا قرآن تو نہیں چھپا رکھا، اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کہیں رکتا نہیں، کہیں اٹکتا نہیں، جیسے ایک دریا کی روانی مسلسل چلی جا رہی ہو، اسی طرح قرآن کریم کی روانی اس کی زبان سے چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں انسانوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ کتاب زندہ ہے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سفر میں طائف والوں کی سنگباری کا نشانہ بنے اور زخمی ہو کر ایک کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے، جسے سیرت نگاروں نے وادی نخلا سے معنون کیا ہے، وادی نخلا سے معنون کیا ہے۔ آپ کے رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا کی مظلومیت پر اس قدر مغموم ہیں، اس قدر پریشان ہیں، اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہ جانے کی وجہ سے اس قدر چپک گئے تھے پاؤں کے ساتھ کہ زید کو قوت لگانی پڑی اور وہ جوتے اتارنا پڑے، تو بے ساختہ زید کی آنکھیں برس پڑی اور کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ طائف والے کتنے سنگ دل ہیں، انہوں نے آپ پر کس قدر ستم ڈھایا اور کس قدر انہوں نے زیادتی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زید کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، زید یہ محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، اور محبت و عشق امتحان لیا کرتی ہے۔ تو میرے زخموں کو دیکھ کے رنجیدہ ہو گیا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، جب اس کو دیکھے گا تو پھر خوشی ہی خوشی ہوگی۔ تجھے میرے زخم نظر آئے ہیں، لیکن ان زخموں پر جو مجھے میرے رب نے اجر عطا فرمانا ہے، جب وہ تیرے سامنے آئے گا تو تجھے بہت خوشی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید سے فرماتے ہیں، چاہتا ہوں کہ آج اس حال میں اپنے یار سے باتیں کروں۔ زید کی مرضی تھی کہ آپ سنگ باری کرنے والے، پتھر برسانے والوں کے لیے بد دعا کر دیں۔ اس نے حوالہ دیا، حضرت نوح نے بھی تو دعا کی کہ یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سیدنا یونس نے بھی تو
نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ سے اس کی ناراضگی مانگی، آپ بھی ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یونس و نوح سمیت تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، صرف میرے سر پہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہے، مجھے میری رحمت کا جذبہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے ہلاکت کی دعا مانگوں۔ دعا مانگتا ہوں ہلاکت کی نہیں، ہدایت کی۔ دعا مانگتے ہیں، مل کے مانگتے ہیں۔ میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا، ملائکہ بھی آمین کہیں گے، روح کائنات متوجہ ہو گئی تھی، زمین بھی اور آسمان بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے رسول کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ اس قدر زیادتی ہوئی ہے کہ سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کیا نکلتا ہے زبان اقدس سے، رحمت عالم کی زبان اقدس سے نکلا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے انہیں ہدایت دے دے، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ آج بھی نہیں مانگتا ہوں ہلاکت، ان کے لیے آج بھی ہلاکت نہیں مانگتا ہوں، بربادی نہیں مانگتا ہوں، اور یا اللہ التجا کرتا ہوں زندگی کے سفر میں پھر کبھی ستایا جاؤں اور تیرے در پہ آ کے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کروں تو پیشگی عرض ہے کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ میں اگر کبھی کہوں بھی کہ ان کو ہلاک کر دے تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کر۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آیا۔ اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آیا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اس کے لیے جتنے زخم سہوں کم ہیں، اس کی محبت کے سفر میں جتنی ضربیں لگے جتنی چوٹیں لگے کم ہیں، محبوب جو ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ سبحان اللہ۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، پتہ نہیں ہمیں کیا سن کے سکون ملتا ہے۔
کون سی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہمیں سکون ملتا ہے؟ یہ بڑی عجیب سرزمین ہے. یہاں ایک مولوی گزرا ہے، وہ کہتا تھا گانے بھی روح کی غذا ہے. میں نے کہا یہ مولوی نہرو کا خون معلوم ہوتا ہے، جس کی روح کی غذا گانے ہوں وہ روح کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے شاید کسی قاری سے، اپنے کسی عزیز سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کو کہا ہو کہ ذرا پڑھو نا. یہ 20-25 میرا خیال میں 30 سال پہلے کی بات ہے. کوہاٹ میں ملٹری پارک میں جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا ملٹری پارک کوہاٹ میں. تو مجھے وہاں اکثر میں جاتا ہوں جب سرحد میں، تو تلاوت کے لیے لوگ کہتے ہیں. آج بھی میرے عزیز نے کہا پہلے تلاوت، میں نے کہا بابا جمعہ میں نے راولپنڈی میں پڑھایا، وہاں لیاقت باغ. اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جب مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں تو تھک جاتا ہوں. گزشتہ جولائی میں تھوڑا سا دل کی تکلیف ہوئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب سفر بھی بند، بولنا بھی بند. میں نے کہا تم تو بند نہیں کر سکتے ہو، وہ بند کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی دعا سے ڈاکٹروں کی میں نے کوئی بات نہیں مانی، اس لیے کہ میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے. کوئی بیماری یا میرا کوئی دشمن وہ پہلے وقت بھی نہیں لا سکتا، اس وقت کو مؤخر بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک وقت پہ وہ آئے گی. تو میں اپنا یہ فرض کیسے چھوڑ دوں؟ تاہم وہ ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے. میری پہچان یہ ہے کہ میں جب وہاں جاتا ہوں تو اب بھی وہ تقاضا کرتے ہیں. اس دن اس نے یوں تقاضا کیا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور بڑے تیکھے لہجے میں کہتا ہے ایک رکوع قرآن کا پڑھو. پٹھان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اچھی بڑی بھی بات کرے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے. قرآن کا ایک رکوع پڑھو نا. میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں، یہ جو میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے سب قرآن ہی تو پڑھا ہے، بس اسی پہ گزارا کرو. اب اس نے نیچے ہو کر بندوق اٹھائی اور اس کا رخ سیدھا میری طرف کر کے کہتا ہے پڑھو ورنہ زم تلا گولی مارتا ہوں. اور میرے ساتھ جو وہاں کے احباب تھے انہوں نے کہا کہ اس نے بڑی نازک قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھا لیتا تو پھر بھی چلو. اس نے ایک اور قسم کی قسم کھائی ہے، یہ نہیں چھوڑے گا. میں نے جلدی سے تلاوت کی اور جان بچائی. کبھی آپ بھی تو اپنے کسی عزیز سے، اپنے دوست سے کہتے ہوں گے نا قرآن سناؤ، کہا ہے کبھی؟ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا رتل القرآن ترتیلا. کتاب اللہ کو پڑھنے والے قیامت تک آئیں گے، یہ پڑھی جاتی رہے گی، لیکن کوئی تجھ جیسا کہاں آئے گا؟ اگر آپ پڑھیے نا میرے محبوب اور میں سنوں. تو پڑھ میں سنوں ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کی تنہائیوں کو قرآن کی تنویر سے آباد کرنے والے میرے محمد، ساری رات جاگتے ہو نا، ساری رات جاگتے ہو، ساری رات جاگتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، پڑھتے رہتے ہو نا قرآن کریم. اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے. میرے ذکر و عبادت اور میری یاد میں رات بھر کھڑے رہنا، رات بھر کھڑے رہنا، یہ تیری خوشی کی بات ہے. جب سو جاتے ہو وہ میری خوشی کی بات ہے. کوئی ایسا عابد دیکھا ہے چشم فلک میں آج تک؟ کوئی ایسا عابد چشم فلک میں دیکھا ہے جسے معبود کہے میرے محبوب ساری رات جاگ لیتے ہو نا، تھوڑی دیر سو جایا کرو. میں جب تجھے آرام کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو تجھے عبادت میں دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تجھے سوتا دیکھ کر خوش ہوتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو تلاوت ہے. رب العالمین نے فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. ہم نے ایک جماعت کو تیری طرف بھیج دیا جنہیں حق کی تلاش تھی، جو سچائی کے متلاشی تھے. یہودیوں سے توریت سنی مطمئن نہ ہوئے، نصرانیوں سے انجیل سنی مطمئن نہ ہوئے، اس لیے کہ توریت میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی، انجیل میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی. ہم نے انہیں آپ کی طرف بھیج دیا. تم نے یہودیوں سے توریت سنی ہے، نصرانیوں سے انجیل سنی ہے، اب ذرا میرے زخمی محبوب سے میرا قرآن بھی سن لو نا. صرفنا الیک، ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو تیری طرف بھیج دیا. یستمعون القرآن، انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا. کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا انہ استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ فرسٹ امپریشن تھا ان کا، پہلا تاثر. توریت بھی سنی، انجیل بھی سنی، لیکن قرآن بھی عجیب ہے، پڑھنے والی زبان بھی عجیب ہے. یہ کلام بھی عجیب ہے، کلیم بھی عجیب ہے، قرآن بھی عجیب ہے، صاحب قرآن بھی عجیب ہے. کراچی والوں عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی پوچھو اس سے؟ کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، رکوع میں کب جائیں گے قاری صاحب، دیر ہو گئی ہے. کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، اس سے باتیں کیا کیجیے، پوچھیے کیا نام ہے.
بائی دا وے آپ کو کوئی راستے میں مل جائے تو جب سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے تو تقریباً یہی کیا نام ہے وہی پوچھیے اس سے. یہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید. پوچھیے کہاں سے آئے ہو؟ فی لوح محفوظ. کیوں آئے ہو؟ ھدی للمتقین. کون کس نے بھیجا ہے؟ تنزیل من رب العالمین. کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. کب آنا ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کس لمحے میں آئے ہو؟ یہ تو مہینے کی بات کر دی آپ نے. کس گھڑی آئے ہو؟ فی لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. من الف شہر. اس رات میں آیا ہوں کہ میں آیا تو وہ رات ہزاروں سالوں سے برتر ہو گئی. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سید الشہور بنا. وہ مہینہ سب مہینوں سے بلند. جس رات میں آیا وہ سب راتوں میں بلند. جس زمانہ میں آیا وہ سب زمانوں سے بلند. جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے بلند. نام بھی پوچھ لیا, کام بھی پوچھ لیا, وطن بھی پوچھ لیا, بھیجنے والا بھی معلوم کر لیا, لانے والا بھی معلوم کر لیا, وہ لمحہ بھی معلوم کر لیا. اب پوچھا کس کے لیے آئے ہو؟ کس کے دل کو آباد کیا تو نے؟ کس کے وجدان میں ڈیرے لگائے تو نے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وہو الحق. سبحان اللہ. میں حق و صداقت کے عالمی برہان, عالمی نشان محمد عربی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہوں. یہ جس زمانہ میں آیا وہ زمانہ سب زمانوں میں بلند ہو گیا. یہ جس رات میں آیا وہ ہزار راتوں سے افضل ہو گئی. یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں میں بلند ہو گیا. یہ جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے برتر ہو گئی, بلند ہو گئی. قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو, حافظ بنا دوں, خوب پڑھو, قاری کہلا دوں, عمل کرو, متقی بنا دوں, میری عزت کے لیے لڑو, مجاہد بنا دوں, میری آن پہ جان دے دو, شہید کہلاؤں. میری عزت پہ جان دے کے تو دکھاؤ, تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی. تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی. کراچی والوں میں کہا کرتا ہوں سب کو موت مارتی ہے, سب کو موت مارتی ہے, بس صرف ایک شہید ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے. یاد رکھو گے, سب کو موت مارتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے. میرے گرامی کرے بزرگوں, عزیز دوستوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے تنکے قرآن سے وابستہ ہو کر شہتیر بن گئے اور کئی شہتیر قرآن سے ہٹ کر
تنکو سے بھی زیادہ ضعیف ہو گئے. کئی قومیں قرآن سے وابستہ ہو کر مستحکم ہو گئیں اور کئی قومیں قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئیں. یہ سچ ہے یا افسانہ ہے؟ کون سے کانوں سے سن رہے ہو؟ دل کے کانوں سے یا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ افسانہ ہے یا سچ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. پہلے یہ بات کتابوں میں تھی، پہلے یہ بات واقعات میں تھی، پہلے یہ بات بیانات میں تھی، پہلے یہ بات دعوت و تبلیغ میں تھی. اب یہ پریکٹیکل ہو گیا، اب یہ عملاً ہو گیا. جن کے پاس قرآن ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد وہی ہے. روس نے آزما لیا، دوسرے ملعون کا وقت قریب ہے. دوسرے ملعون کا وقت قریب ہے. انشاءاللہ طبیعت صاف ہونے والی ہے کلنٹن کی، جیسے کلنٹن کے دوستوں کی یہاں پاکستان کے کلنٹنوں کی ہو گئی. ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ مسلم لیگ گنج دیکھو، گنج جیسے پیتل کا تھان ہوتا ہے. ہم مردود حرام خور انگریز کی اولاد علماء پہ طنز کرنے والے، طالبان کے خلاف سازشیں کرنے والے، مظلوموں کو تڑپتا دیکھ کر جشن منانے والے، اب مچھر گنج پہ بھی کاٹتا ہے. اب مچھر گنج پہ بھی کاٹتا ہے، پاؤں بھی کاٹتا، خون چوس رہا. جتنا خون اس نے چوسا ہے قوم کا، کراچی کا مچھر زندہ باد ہوئے. چوس رہا ہے کہ نہیں چوس رہا؟ یہ وہی مچھر ہے جو نمرود کے لیے اللہ نے کام میں لائے. یہ چھوٹے چھوٹے کلنٹر کرائے کی گاڑیاں اکٹھی کی تھی اسلام آباد میں، کرائے کے مولوی اکٹھے کیے. مل جاتے ہیں جی، بہت مل جاتے ہیں. اس کی کابینہ کا ایک وزیر ہے، شریف آدمی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پرانا تعلق ہے. سن 1974 میں تاریخ تحفظ ختم نبوت کے زمانہ میں جب میرے اوپر کیس بنتے تھے، ضلع کامل پور کے، راول پنڈی کے، جہلم کے، ادھر ہزارہ کی طرف کے سارے کیس راول پنڈی میں، وہ میرا وکیل کیونکہ لیگل ڈیفنس کمیٹی کا وہ چیئرمین تھا، تو اس عدالت سے نکل اس میں جا، اس سے نکل اس میں جا، اس سے نکل اس میں جا، فائلیں بغل میں، صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہم اکٹھے رہتے تھے. اس دور سے تعلق ہے. مجھے فون پر کہا، شاہ صاحب آئین شریعت کا ہم اعلان کر رہے ہیں، شریعت کا آئین، شریعت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں. میں نے کہا نا بابا، میرے منہ پہ کالک نہ ملو، یہی تو میں لیے پھرتا ہوں، اور میں نے کیا بنایا؟ میرے پاس یہی ہے سب کچھ الحمدللہ. نہ میں لاڑکانہ والوں کا خریدا ہوا ہوں، نہ ماڈل ٹاؤن والوں کا خریدا ہوا ہوں. میں ان دونوں کو مچھر سے بھی کمتر سمجھتا ہوں. نہیں آؤں گا. حضرت کچھ کہنا نہیں، صرف دعا کرنی ہے. میں نے کہا نا، یہ دعا میں جانتا ہوں، یہ سیاسی دعا ہے اور میں نہیں کروں گا.
استعمال کرتے ہیں نا جی، ہماری داڑھیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہماری دستار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، دعا ہم سے منگواتے ہیں اور کام امریکہ کا کرتے ہیں، مال خود کماتے ہیں۔ پھر اس بندر کی طرح جو آٹا خود کھاتا تھا، مل بکرے کے منہ پہ دیتا تھا۔ وہ بیچارہ مزدور، بعض مزدوروں کا بھی ذوق عجیب ہوتا ہے، کسی نے تیتر پال رکھے، کسی نے بٹیرے پال رکھے، کسی نے پتہ نہیں مرغ پال رکھے، طوطے پال رکھے۔ آج کل تو بہت ہو گئے طوطے بھی۔ اس نے بندر پال رکھا تھا گھر میں، تھا بالکل اکیلا چھڑا، تو بکرے کو باندھ کے جاتا تھا، بندر کو چھوڑ کے جاتا تھا کہ بھی بکرا جو ہے یہ چیز نہ کھا جائے، وہ چیز نہ کھا جائے۔ اور بندر کے بارے میں اس کا بڑا حسن ظن تھا کہ یہ بڑا شریف جانور ہے، یہ کیا کھائے گا۔ اب اس کے جانے کے بعد بندر جو تھا وہ آ کے آٹے کے مٹکے کا ڈھکنا اتارتا تھا اور کھاتا تھا، بکرے کی طرف دیکھ دیکھ کے۔ آٹا میں کھاؤں گا، مار تو کھائے گا۔ آٹا کھانے کے بعد تھوڑا سا اس کے منہ پہ مل دیتا اور خود جا کے جب اس کے مالک کا ٹائم ہوتا واپس آنے کا تو شرافت کا پتلا بن کر گھر کے کونے میں جا کے یوں شکر کے بیٹھا رہتا تھا۔ اب وہ جو بیچارہ آتا تھا دیکھتا ادھر مٹکا کھا لیے، ادھر بکرے کے منہ پہ ہے، مار مار کے اس بیچارے کا ستیہ ناش کر دیتا۔ ایک دن مارا، دوسرے دن مارا، تیسرے دن مارا، چوتھے دن مارا، پانچویں دن مارا، بکرا سوکھتا 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 مرنے کے قریب آ گیا۔ محلے کے مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے، حضرت کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ بتائیے، میرا بکرا آٹا کھا جاتا ہے اور میں نے بہت مارا ہے، باز نہیں آتا۔ مولوی صاحب نے کہا، تم ہر چیز کا علاج وظیفہ یا تعویذ سمجھتے ہو، یہاں تعویذ اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، رسی سے باندھ جایا کرو نا، کھلو نہ چھوڑو، بس یہی وظیفہ ہے۔ انہوں نے کہا، مولانا پہلے تو میں ایسے ہی کمزور سی رسی سے باندھتا تھا، اب تو کم وقت کو زنجیر سے باندھ کے جاتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ آٹا کھا جاتا ہے۔ مولانا نے کہا، بھائی جب تم باندھ کے جاتے ہو تو پھر وہ کیسے کھا جاتا ہے، وہ زنجیر کیسے کھولتا ہے؟ کہا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا مولانا، اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پتہ نہیں بکرا ہے، جن ہے، کیا مصیبت ہے۔ مولانا نے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی اور جانور بھی ہے؟ نہ، اور تو کوئی جانور نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا بندر ہے، وہ تو بالکل میاں صاحب ہے۔ کتنا بے ضرر ہے بیچارہ، کچھ نہیں، آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ جب میں جاتا ہوں واپس آتا تو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہ اپنا کونے میں۔ وہ بیچارہ بہت شریف ہے، بلکہ میاں شریف ہے، بہت شریف ہے، اس پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، سارا اسی کی شرارت ہے، اور دلیل یہ کہ منہ پہ ملا ہوا ہوتا ہے، نہ آتا واپس آتا۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی مجھے تیرے شریف پہ شبہ ہے، تو ایسا کرنا، ان دونوں پر ظاہر کر کے تو چلا گیا ہے، لیکن گھر کے کسی حصے میں چھپ جا، پھر دیکھ کے کون کھاتا ہے۔ چھپ گیا، مظلوم بکرے نے بھی سمجھا چلا گیا، اور اس لانتی نے بھی سمجھا کہ چلا گیا۔ اٹھ کر پہلے ایک چھلانگ لگائی، اونچی زور سے چھلانگ لگائی،
پھر ایک اور چھلانگ لگائی، پھر ایک اور چھلانگ لگائی، اچھلا کودا، بکرے سے کہتا ہے تیار ہو جا بکرے کا بچہ، آٹا میں کھاؤں گا مار تو کھائے گا۔ مٹکے سے جا کے ڈھکنا اتارا، آٹا کھایا، ایک لپ آٹے کی بھر کے بکرے کے منہ پہ مل رہا تھا کہ اس مالک نے آ کے اس کی دم سے پکڑ کے اٹھا کے جو مارا تو لانڈی جیل میں جا پڑا۔ قرآن صرف نمازوں میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے کراچی کے دوستوں، یہ ہر دور کے فرعون کی طبیعت صاف کرنے والا مسودہ ہے۔ اس میں کل بھی فرعونوں کا تختہ اٹھایا، آج بھی قرآن عصر حاضر کے فرعونوں کی تجہیز و تقسیم کا ظرف رکھتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو کچھ ہو گیا یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کوئی، روس میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مولوی مجھے اتنی مار دیں گے، سوچا بھی نہیں تھا کبھی اس نے، اور کلنٹن مردود بھی انشاءاللہ دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آج میں نے راولپنڈی میں بھی کہا ہے کہ واجپئی کو کہہ دو آپ پاکستان میں تیرے دوست نہیں رہے، پاکستان میں آپ تیرے دشمن ہیں، آپ تجھے لاہور بلا کر کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں دکھائے گا، اب اگر تو نے لاہور کا رخ کیا تو تیرا سر ہمارے جوتے ہوں گے، وہ تیرے قدموں میں سرخ قالین بچھانے والے چلے گئے۔ قرآن مستقل قوت ہے، قرآن انرجی ہے، انرجی ہے، اٹامک انرجی سے ویری ویری امپورٹنٹ انرجی قرآن، ہولی قرآن۔ عالم انسانیت کو ایٹم نہیں چاہیے، قرآن چاہیے۔ ایٹم ہلاکت کے لیے ضرورت ہے، قرآن امن کے لیے ضرورت ہے۔ برباد کرنا ہو عالم انسانیت کو تو ایٹم بم بناؤ، اور آباد کرنا ہو عالم انسانیت کو قرآن لاؤ۔ رب العالمین نے فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہو، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہو، بتاؤ تو صحیح جو تمہیں مغلوب کر سکے، کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے، بتاؤ نا ذرا، دکھاؤ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے، نظر سے گرا دے، تو پھر تمہیں بچانے والا کون؟ اس کا کرم شامل حال، تمہیں مٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ تمام آفتوں سے بچانے والا کون؟ ساری مصیبتوں سے بچانے والا کون؟ ساری مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا ینصرکم اللہ، یہ قرآن کا دعویٰ
اب دلیل وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں، تم تو ضعیف تھے، تم تو کمزور تھے، حالت یہ کہ دشمن ہزاروں میں اور تم 313، دشمن کے پاس سامان جنگ تم نہتے، دشمن تازہ دم تم تھکے ہوئے، دشمن کے پاس ہموار میدان تم ریت کے ٹیلے پر، رحمت عالم آئے ہیں 17 رمضان کو ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آئے ہیں، شدید گرمی ہے، شدید گرمی ہے، عرب کی گرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے دیکھے، نقاہت کمزوری ٹپکتی ہوئی دیکھی، پانی منگوایا، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر اعلان کیا، سفر کی حالت میں میرے رب نے روزہ نہ رکھنے کا احسان فرمایا ہے۔ رعایت دی ہے اللہ نے، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو، لیکن سفر یہ نہیں جہاز دو مزید شاہ صاحب ندیم جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے، روزہ نہیں ہے مجھے چونکہ سفر میں ہوں، یہ سفر ہے، یہ سفر ہے۔ دشمن پہلے سے موجود، یہ اب آئے ہیں تھکے ہوئے، خود رحمت عالم پسینے میں شرابور ہیں، اللہ کے رسول کے جبین پر پسینے کے موتی چمک رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا یغشیکم الناس امنۃ من، اب مدد آ رہی اللہ کی قسطوں میں پہلا ایڈیشن یغشیکم الناس، اسلام کے فرزند کھڑے ہیں، سوچا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے ہمیں، اچانک آنکھ لگ کھڑے ہوئے، نہ ارادہ، نہ بیڈ روم، نہ بستر، کچھ بھی نہیں، کھڑے ہیں، یوں آنکھ لگ گئی، آنکھ جو لگی جب سر اٹھایا تو ایسے فریش ہو گئے جیسے 10 گھنٹے ایئر کنڈیشن کمرے میں سو کے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس کے کرم کی ادائیں ہیں۔ اصحاب کہف کو کتنا سلایا؟ 309 سال، اصحاب کہف کو 309 سال سلایا، اور بدر کے محاذ پر اصحاب رسول کو کیا کہوں 3 منٹ 9 سیکنڈ بھی نہیں۔ کسی مفسر نے یہ تخمینہ نہیں لگایا کہ وہ کتنی دیر کے لیے اونگے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا کر جو کام لیا، اصحاب محمد کو 3 منٹ 9 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں سلا کے اس سے کہیں زیادہ کام لے لیا۔ یہ فرق ہے اصحاب کہف، محمد رسول اللہ، رسالت، تکبیر، رسالت، اس کو بھول کیوں جاتے ہو؟ بھول کیوں جاتے؟ ادھر ادھر سے متاثر ہوتے ہو نا، ادھر ادھر سے متاثر ہوتے ہو نا۔ یا کے امتی ہو یا مصطفیٰ کے امتی ہو؟ ہاتھ اونچا کریں جو یا کے امتی ہیں،
اب جو مصطفیٰ کے امتی ہیں وہ ہاتھ اونچا کریں. الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہو. اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان نہیں، اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے پوچھو کسی فقیہ سے. اس لیے کہ یا رسول اللہ کامن ہے، محمد رسول اللہ آفیشل ہے. یا رسول اللہ بہت ہیں. حضرت عیسیٰ بھی رسول اللہ ہے، حضرت موسیٰ بھی رسول اللہ ہے، حضرت ابراہیم بھی رسول اللہ ہے، حضرت اسماعیل بھی رسول اللہ ہے، سیدنا یعقوب بھی رسول اللہ ہے، حضرت یوسف بھی اور ہمارے آقا بھی رسول اللہ ہے، ہمارے آقا بھی رسول اللہ ہے. تو جب کوئی یا رسول اللہ کہے گا یہ عام ہے، پتہ نہیں کس رسول کو بلا رہے ہیں. جب محمد رسول اللہ کہے گا تو پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، انہی کا نام لے رہا ہے. نعرہ محمد رسول اللہ، اس کے دونوں جہان جلے جو محمد کے نام سے جلے. اب بھول تو نہیں جاؤ گے ادھر ادھر سے، پھر ادھر ادھر سے. کیا کہا میں نے بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ کی مدد یوں ہوتی ہے. اللہ نے جو کام اصحاب کہف کو 309 سال سلا کے لیا، اس سے کہیں بڑا کام اصحاب محمد کو 3 منٹ 9 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں سلا کے لے لیا. تھوڑی سی اونگ آئی، تھکان اتر گئی، ٹائٹنس ختم ہو گئی، فریشمنٹ تازہ ہو گئے. وَأَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم. دوسرا کرم، ایک بادل ہوا کے دوش پہ چل رہا تھا، اللہ نے حکم دیا جاؤ بدر کی فضا میں پہنچو اور برس پڑو. بادل کا ٹکڑا سیدھا بدر کی ہواؤں میں، بدر کے ماحول میں، بدر کی زمین پہ آیا اور بلا تمہید برس پڑا. آپ کا شاور اتنا ٹھیک نشانے پہ پانی نہیں پھینکتا جتنا ٹھیک نشانے پہ اس بادل نے پانی کے قطرے پھینکے ہیں، ٹھیک نشانے پہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہرے دھل گئے، جسم صاف ہو گیا، گرد و غبار صاف ہو گئی. پینے کے لیے پانی چاہیے تھا وہ بھی میسر آ گیا، تازگی ہو گئی. ایک کام اور بھی ہو گیا، ریت جم کر متوازن ہو گئی. جہاں پاؤں دھستے تھے وہاں پاؤں ٹکنے لگے، اور وہ جو مشرکین والی ہموار زمین تھی وہ کیچڑ ہو کر دلدل بن کر وہاں پاؤں پھسلنے لگے، دھسنے لگے، اور یہ ریتلے علاقے میں بارش ہونے کے بعد جم گئی، بیلنس ہو گئی تو پاؤں ٹکنے لگے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی کہ 2 ہو گئی؟ بھائی نیند آئی، اونگ آئی، بارش آئی، 2 ہوئی نا. نہ 2 ہوئی، اونگ آئی، بارش آئی، 2 ہوئی. اب حق تعالی نے فرشتوں سے کہا کیا کر رہے ہو؟ سبوحن قدوس، یا اللہ سبوحن قدوس، اور کیا کر رہے ہیں؟ اٹھو آج لنگوٹی کس کے محمد کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ. بدر میں جاؤ اور رحمت عالم کے غلاموں میں، مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو جاؤ. یا اللہ نوری بن کے جائیں؟ فرمایا نہیں،
خاکیوں جیسا لباس پہن کر جاؤ. بعد میں سوچتے رہنا. ایک بات کہتا جاتا ہوں، کبھی بھی کوئی خاکی نوری کے لباس میں نہیں آیا. جب بھی آیا نوری بشر کے لباس میں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بشر اتنا کامل اکمل ہے کہ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں، نوری کبھی نوری رہتا ہے، کبھی بشر کا لباس بھی پہن لیتا ہے. پہلے 3000 پھر 5000 فرشتے آ گئے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. وَإِيُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَإِيُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. اللہ نے کرم کیا، وہ ہزاروں کے باوجود چند نظر آئے. یہ چند کے باوجود ہزاروں نظر آئے. مشرکین کی نگاہوں میں اسلام کے بیٹے ہزاروں اور فرزندان اسلام کی نظر میں مشرکین چند، بس چند. وہ ڈسکریج ہوئے، یہ انکریج ہوئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، کفار کے حوصلے پست. کتنی ہو گئی؟ اونگ، بارش، فرشتے، نظر، 4 ہو گئی نا. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ایک مٹھی خاک کی سنگریزوں کی بھر کے مارو ان کی آنکھوں میں. شاہتی وجوہ کہہ کر مارو ان کی آنکھوں میں. رحمت عالم نے سنگریزوں کی مٹھی اٹھائی اور ان کی طرف جو یوں پھینکا نا اسے. صرف وہی نہیں، ان سنگریزوں کے ساتھ نہ جانے کتنے سنگریز اللہ نے اور شامل کر کے سیدھے ان کی آنکھوں میں ڈالے. رب العالمین نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اٹھا کے پھینکا تو تیرے ہاتھوں میں ہے، لیکن ایکشن میرا اپنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کتنے ہو گئے؟ بارش، فرشتے، نظر، مٹھی سنگریزوں کی. کتنے ہو گئے؟ اب چھٹی اور اہم بات، رحمت عالم محو دعا ہو گئے. رحمت عالم محو دعا ہو گئے. عاجزی، تواضع اور انکسار کے ساتھ الہ العالمین یہ 313 میری تربیت کے شاہکار ہیں. یہ پورے عالم انسانیت کے نمائندہ کردار ہیں. گننے میں تو 313، وزن میں پوری کائنات کے مقابلے میں بھی زیادہ. انبیاء اور رسل کے بعد پوری کائنات میں وزن میں زیادہ. الہ العالمین اگر یہ نکلے تیری توحید اور میری رسالت کا پرچم کون اٹھائے گا؟ رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں وہی راوی ہیں اس روایت کے، مجھ سے اللہ کے رسول کی عاجزی دیکھی نہ گئی. میں نے آگے بڑھ کے رحمت عالم سے کہا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مدد کرے گا، تو کیا اللہ وعدہ سچا نہیں کرے گا؟ رحمت عالم نے آنسو سے بھری ہوئی نگاہیں ابو بکر کی طرف اٹھائیں. فرمایا ابو بکر میرا رب تو وعدہ سچا کرے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے وعدہ سچا کرنے میں کون بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو وعدہ سچا کرے گا، لیکن میں مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟ میرا منصب ہی یہی ہے کہ میں مانگتا جاؤں اور مانگتا جاؤں، کامیابی کو یقینی دیکھ کر بھی مانگتا جاؤں.
جو جو کرم بڑھتا جائے تو طلب بڑھتی جائے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا؟ بالکل جی بالکل. جب میرے بچوں نے امتحان دینا ہو ان دنوں میں پہلی صف کے نمازی ہیں. ہاں، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، عاجزی کا پے کر پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوں گے. اور جب امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے پہلے تو آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے بھی تو سر پہ ٹوپی ووپی نہیں، بس یوں اکڑے ہوئے جیسے K2 ہوتا ہے. وہ ایک صاحب کو خزانہ کہیں دفن کیا تو بھول گیا. خزانہ کچھ میں چاندی کو جواہرات دفن کیے، جگہ بھول گیا بھی کہاں دفن کیا تھا، بھول گیا. اللہ والے کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت وہ میں نے کہیں خزانہ دفن کیا، جگہ بھول گیا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ والے نے دیکھا بڑا گھبرایا ہوا ہے، فرمانے لگے نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی بس گناہگار آدمی ہو، دعا فرمائیے. کھانا کھانے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، نماز کے لیے دعا فرمائیے. کھانا ڈٹ کے کھاتا ہوں، نماز کے لیے دعا فرمائیے. تو اللہ والے نے کہا بھی میں تو وظیفہ یہ ایسا بتا رہا ہوں کہ تو 100 نفل پڑھنی پڑے گی تجھے. 100 جی بس 100؟ تو فرض نہیں پڑھتا. حضرت وہ خزانہ بہت بڑا ہے نا، میں 1000 نفل پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو چل پھر جا تو 100 نفل پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعا کر لے، دعا کر کے سو جا، انشاءاللہ تجھے وہ جگہ یاد آ جائے گی. گھر گیا، پانی میں پرفیوم ڈالا، عطر ڈالا، پانی میں پھول کی پتیاں ڈالیں، بڑے اہتمام کے ساتھ مہکتے ہوئے معطر پانی سے غسل کیا، پاک صاف لباس پہنا، سر پہ ٹوپی رکھی، ہاتھ میں تسبیح اٹھائی، شرافت کا پتلا بن کر ہاتھ میں مصلی لے کر مسجد کی طرف روانہ ہوا. اس کے پیر و مرشد کو جو پتہ چلا کہ میرا مرید جا رہا ہے، جناب ابلیس یہ جا کے نماز پڑھے گا، نماز کے بعد اگر اس کو خزانہ یاد آ گیا تو آئندہ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی مسجد پہنچ جائے گا. پہنچا، ادھر یہ مسجد میں آ گیا، ادھر وہ بھی پہنچ گیا. اس نے مصلی بچھا کے جو ہاتھ اٹھائے نیت باندھنے کے لیے، شیطان نے یاد دلا دیا. یہ ہاتھ یوں لے جا رہا تھا تکبیر اولا کے لیے، لے جا رہا تھا کہ خزانہ یاد. ہاں وہ جگہ کہاں کی نماز، کہاں کا مصلی، جوتے تک نہیں اٹھائے، پاؤں برہنہ بھاگا، جا کے وہ جگہ کو بھی خزانہ مل گیا. پلیٹ بھر کے خزانے وہ جواہرات کی اللہ والے کے پاس آیا. حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں، قبول فرما لیجیے. اللہ کے اس بندے نے پوچھا نماز پوری پڑھ لی تھی، نوافل پوری پڑھ لی تھی؟ نو حضرت وہ تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی ابھی تو. ابھی تو میں نیت کر رہا تھا، ابھی تو نیت کر رہا تھا، وہ یاد آ گیا. اللہ والے نے کہا بہت سنگ دل ہو بھائی، ابھی تو نیت کر رہا تھا، بغیر محنت کے اگر تجھے وہ یاد آ گیا تو اب اور زیادہ ضروری تھا کہ تم نوافل ادا کرے. پہلے صلاۃ الحاجت تھی، اب صلاۃ شکر بن جاتی. اب تو شکر کے جذبے سے تجھے 200 نوافل پڑھنی چاہیے تھی، تو 2 نفلیں بھی نہ پڑھ سکا. جو حضرت جب خزانہ یاد آ گیا تو پھر میں تو ٹکرے مارتا رہتا. یہ ہم ہیں. ہاں، اس آئینے میں ہماری تصویر نظر آ رہی ہے. سیلفش. جب مطلب ہو، جب غرض پڑ جائے تو بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، روتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، یا اللہ بس یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے. اور جب مل جائے پھر اپنے بندوں کو اکڑتا دیکھ کر نا بیچارہ، قرآن کہتا ہے کبھی یاد آیا تجھے کہ تیری اصلیت کیا ہے؟
فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ایک قطرہ ناپاک سے تیرا وجود، ایک قطرہ ناپاک سے تیرے وجود کا آغاز ہوا. من سلالۃ من طین، من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فلينظر الإنسان مما خلق. کبھی سوچا تیری اصلیت کیا ہے؟ اب میدے میں فضلہ زیادہ آ گیا تو اچھلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد ثم يطمع. ہاں پہلے قصور میں شوگر مل لگائی ثم يطمع ان ازيد، پہلے چونی اور قصور میں شوگر مل لگائی، پھر رائبن کے پاس فیکٹریاں بنائی، پھر یہ واجپائی کو جو سرخ قالین بچھا کے سلوٹ مارا، بلکہ گنج پر سلوٹ مارا اس لیے کہ چینی یہاں بناؤں اس کو بیچوں. ثم يطمع ان ازيد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا كلا انه كان لآياتنا عنيدا. اے کاش کہ آپ سمجھتے عربی قرآن کو سمجھتے نا تو پھر آپ میرے ساتھ ہوتے عشق کے سفر میں. ہاں اب میں پڑھ رہا ہوں اور آپ حیران بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں کروں گا ترجمہ، نہیں کروں گا، ایسے رہیے حیران، نہیں کروں گا. رشید کب تک بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک بھی بال کالا نہیں رہا، ترجمہ کر کر کے فرانس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ جو فرانس ہے نا، فرانس والے فرینچ انگلش سمجھتے ہیں، اردو کیا سمجھیں گے؟ انگلش بھی نہیں سمجھتے. نام میں بھی مکھاؤں آتا تھا ان کا، غیر بساتی رہتی اور ہم کرتے رہتے، بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں میں گفتگو کرتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہی سمجھ میں آتا ہے. یہ ہماری کامن لینگویج قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے عشق کا اور محبت کا قدر مشترک ہے. اس میں سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں، ساری اجنبیتیں دور ہو جاتی ہیں نا. میرے گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کتنے ایڈیشن ہو گئے بھائی؟
اس کے کرم کے سو نا سو رہے. اب صف بندی شروع ہوئی. صف بندی. نماز کی صف تو باندھتے ہو, کبھی جہاد کی صف میں بھی شرکت کا موقع ملا؟ کشمیر میں میں بیعت لے رہا تھا جہاد کی, تو ایک صاحب آئے کہنے لگے جی مجھے بھی بیعت کر لو. میں نے کہا اچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہ یہ بس سوچتا رہا. میں نے کہا سوچ لیا؟ کہا ہاں کچھ سوچ لیا. میں نے کہا پھر کچھ کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں بس جہاد کی بیعت کرتا ہوں. میں نے کہا آگے شہادت یعنی وہ دل تو ویسے کرتا ہے لیکن وہ مار چھوڑ دینے دل بھگوت. شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے لیکن مار ڈالتے ہیں وہ. ہاں شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے لیکن وہ مار ڈالتے ہیں. صف بندی شروع ہوئی. اگر آپ ناراض نہ ہو نا تو ایک بات کہتا ہوں, نماز میں صف بندی سے وہ لوگ انصاف کر ہی نہیں سکتے جنہوں نے جہاد کی صف بندی میں حصہ نہ لیا. یہ بھی آرام سے سوچتے رہنا. اب ہماری نمازیں مسجد میں ایک مکھی آ جائے پوری صفیں الٹ کے رکھ دے, ایک مچھر آ جائے پوری صفیں الٹ کے رکھ دے, کوئی ادھر سے شروع کرا کوئی ادھر سے شروع ہو, ذرا سا کوئی گلے میں خراش ہوئی کھانسی تھا ماری. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مسجد میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. نماز میں خاص طور پر سکون ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز اگر تم نے کھائی ہے کہ تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے تو مسلمانوں پہ رحم کرو, بو کے ساتھ مسجد میں نہ آؤ کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی. ہاں, اور ہم مسجد کو اس طرح بنا دیتے ہیں کھانسی کہ جیسے ٹی بی ہاسپٹل ہو. ٹی بی, کیونکہ زیادہ تر میرے وہ بزرگ آتے ہیں جن کو گھر میں بہو بیٹھنے نہیں دیتی, پھر وہی کھانسی سمیت مسجد میں آ کے پناہ لیتے ہیں. نماز پڑھنے تھوڑی آتے ہیں, پناہ لیتے ہیں آ کے مسجد میں. صف بندی ہوئی. ہے میں مقتدیوں کی بات کر رہا ہوں. مولوی کا حال دیکھو, مسجد کا مولوی جمعے کا خطبہ یوں دیتا ہے جیسے یتیم زکات مانگنے کے لیے کھڑا ہو. ایسے مولوی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ایسا بے جان, ایسا مرا ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے نا, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. ہاں, کیسر کی ماں مرتی تھی, کسرا کی ماں مرتی تھی. روم میں کیسر کانپتا تھا اور ایران میں کسرا کانپتا تھا. رسول کے جانشین کے خطبے کی جلالت پر وہ جلالت تیر سے نہیں پہنچتی تھی, ہوائیں لے جاتی تھی. اور آج بھی ملا عمر کا خطبہ, امریکہ بھی ماں مر رہی ہے, روس کی بھی ماں مر رہی ہے ملا عمر کے خطبے کو سن کر, حالانکہ ایک آنکھ بھی اس کی شہید ہو چکی ہے. ایک ہے ملا کی نماز اور ایک ہے مجاہد کی نماز. ملا کی نماز یہ ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر دایاں پاؤں اٹھا لے تو قانون کہتا ہے نماز ناقص ہو گئی. بعض حضرات کے ہاں جان بوجھ کر دایاں پاؤں اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ملا کی نماز ہے. اور مجاہد کے لیے حکم ہے ایک صف نماز میں ہو, ایک صف جہاد میں ہو, ایک رکعت کے بعد جہاد والی صف ادھر آ جائے, ادھر والی ادھر چلی جائے.
یہ آتے رہیں جاتے رہیں، ان کا آنا بھی نماز جانا بھی نماز۔ پاؤں کا اٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ آتے رہیں جاتے رہیں، نماز نہیں ٹوٹی۔ صف بندی ہوئی، بدر کے محاذ پر صف بندی ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنے آپ کو منظم کیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اپنا دایاں بایاں دیکھا، یمین یسار کا جائزہ لیا، رائٹ لیفٹ دیکھا کہ دل چاہتا تھا میرے دائیں طرف فاروق اعظم ہوں، بائیں طرف علی المرتضیٰ ہوں، کہ میرا رائٹ بھی مضبوط ہو، میرا لیفٹ بھی مضبوط ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے، تو دل ڈوبنے لگا، یہ مجھے کیا سپورٹ کریں گے، ان کو تو مجھے سنبھالنا پڑے گا۔ اوہو، آج میرا دایاں بھی کمزور ہے، میرا بایاں بھی کمزور ہے، معلوم نہیں کیا بنے گا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے بچے نے کہا چچا ابو جہل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنے چھوٹے منہ سے اتنا بڑا سوال سن کر میں نے کہا بیٹا یہ ہمارا ہیبٹ ہے، ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ اس طرف کھڑے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے کہا چچا بتاؤ نا کون سا ہے، آج یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے، یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ عبد الرحمان فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید اس بدبخت نے ان بچوں کو کہیں مارا ہے یا ڈانٹ پلائی ہے، میں نے پوچھا کیوں بیٹا کیا غصہ ہے؟ ابو جہل نے تمہارا کیا بگاڑا؟ دونوں بھائیوں نے بیک زبان کہا ہمارا کیا بگاڑا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ رحمت عالم کا گستاخ ہے، وہ محمد عربی کا دل دکھاتا ہے۔ آج ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ عبد الرحمان فرماتے ہیں ضمیر نے کہا یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا سامنے وہ جو گھوڑے پہ ہے نا وہ سامنے ابو جہل ہے، میں نے اشارہ کیا اور دونوں شاہین میرے بغل سے پرواز کر گئے، یوں نکلے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ دو ننھی تکبیریں بلند ہوئیں، دو ننھی تکبیریں بلند ہوئیں، بظاہر تو بچوں کی زبان سے تھیں لیکن ان میں اتنی پہنچ اور اتنی جلالت تھی کہ روح کائنات متوجہ ہو گئی، سرور کائنات متوجہ ہو گئے۔ سرور کائنات متوجہ ہو گئے، رحمت عالم متوجہ ہو گئے۔ جاتے جاتے دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا ہم بچے ہیں، وہ گھوڑے پر ہے، ہمارا قد بھی چھوٹا ہے، اس کا قد بھی لمبا ہے، ہماری تلوار کیسے پہنچے گی؟ فیلڈنگ ہونے لگی۔ معاذ نے کہا محبت سے تم گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پہ تلوار چلانا، وہ جب گرے گا تو پھر میری تلوار اپنے ہدف پہ پڑے گی۔ فیلڈنگ ہو گئی، ابو جہل نے سمجھا بچے آ رہے ہیں، گلدستہ دینے آ رہے ہیں۔ ہر ابو جہل کو گلدستہ دیا جاتا ہے نا، گلدستہ دینے آ رہے۔ معوذ نے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگوں پر وار کیا، جب گھوڑا لڑکھڑا کے گرا ابو جہل زمین بوس ہوا تو معاذ کی تلوار اپنے ٹارگٹ پہ پڑی اور ابو جہل کا کام تمام ہوا۔ پیچھے سے آتے ہوئے ایک کافر نے معاذ کے بازو کو تلوار ماری، بازو کٹ گیا لیکن اٹک گیا، اوپر کا حصہ تو کٹ گیا، ہڈی بھی ٹوٹ گئی، نیچے کا چمڑا اٹک گیا۔ اب معاذ دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، بائیں ہاتھ سے دفاعی وار کر رہا ہے، کٹا ہوا بازو جھولتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ معاذ نے اٹھا کے ایک دو مرتبہ اسے پشت پہ پھینکا لیکن وہ پھر گرا تو رحمت عالم یہ منظر بڑی پیار سے دیکھ رہے ہیں کہ معاذ نے اپنے اس جھولتے ہوئے بازو کو پکڑا، ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا اور جھٹکا دے کے اسے جدا کر دیا۔ زبان حال سے کہا محمد کے عشق کے سفر میں اگر بازو بھی رکاوٹ بنے گا تو توڑ دیا جائے گا۔ وہ
فرمایا شاباش افرا کے بیٹو، افرا کے بیٹو، تمہاری شجاعت پر اللہ عرش پہ نازا ہے، اس کا رسول فرش پہ نازا ہے۔ میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس کی کوکھ میں ایسے بیٹوں کو جنم دیا۔ میری ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں تک میری بات پہنچا دو، ہر بڑے بیٹے کے پیچھے ایک بڑی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر اپنے گھر میں بیٹوں کو بڑا دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے خود بڑی بننے کی کوشش کرو۔ اگر تم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر رات گزارو گی تو اس کے نتائج بھی نکلیں گے۔ یہ جو معصوم تمہارے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ نقش ہو رہا ہے ان کے دل و دماغ میں، آپ کی مصروفیات، آپ کا ذوق، آپ کی راتیں، آپ کا دن، آپ کی نشست و برخاست ان کی زندگیوں میں نقش آ رہی ہیں۔ اگر آپ ڈرامے دیکھیں گی، اگر آپ غلیظ مناظر دیکھیں گی تو پھر ان کے اندر گناہ کے جراثیم پلیں گے، ان کے اندر گناہ کے جراثیم پلیں گے۔ بیٹا کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈے گا، بیٹی کوئی بوائے فرینڈ ڈھونڈے گی، پھر تجھے دکھ پہنچے گا، پھر تو آنسو بہائے گی، پھر تو کہے گی میرے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے، میری عزت کو خراب کر دیا ہے، لیکن یہ زہر تو نے خود گھولا ہے۔ اولاد کو اگر بچانا ہے اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیے کہ جس میں رحمت عالم کی غلامی اور رحمت عالم کی اطاعت کی روح پیدا ہو۔ یہی ہو جائے۔ افغانستان میں ٹی وی رکھنا جرم ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھ سے پیرس میں فرانس کے میڈیا کی ٹیم نے جب انٹرویو لیا تو کہنے لگے ہم نے سنا ہے افغانستان میں عورتوں سے جبرن پردہ کرایا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ فرانس میں عورتوں کو جبرن کلب میں ڈانس کرایا جاتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، جبرن تو نہیں کرایا جاتا، وہ تو خود کرتی ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی جبرن پردہ نہیں کرایا جاتا، وہ خود کرتی ہے۔ تم نے ماحول ایسا بنایا، تم نے ماحول ایسا بنایا، تم نے ترغیب ایسی دی کہ یہ ڈانس کرتی ہیں۔ وہاں رحمت عالم کے غلام آئے ہیں، انہوں نے ماحول ایسا بنایا کہ ان خواتین نے خود فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنے آبرو کے جوہر کو محفوظ کریں گے۔ پردہ کرتی ہیں لیکن جبر سے نہیں کرتی، اپنی ذاتی خواہش پہ کرتی ہیں۔ اور انشاءاللہ جب یہاں رحمت عالم کے غلام آئیں گے تو پھر آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ بیوٹی پارلر میں جو 3 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں نا جی، 5.5 من کی بیگمات، انشاءاللہ پھر یہ انشاءاللہ ان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزریں گی اور اللہ کی عبادت میں گزریں گی۔ پھر ان کے گھر سے پوستی نہیں پیدا ہوں گے، مجاہد پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے گھر سے پھر قرآن کے حافظ اور قاری پیدا ہوں گے۔ قرآن سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آ گیا ہوں۔ میں اتنی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، بظاہر حالات بھی ایسے نہیں تھے، میں تھکا ہوا آیا ہوں۔ میرے عزیز گواہ ہیں، وہاں پر جو دوست ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، میں جب آ رہا تھا کہ کس حالت میں آ رہا تھا۔ میں 2 مرتبہ بیٹھا ہوں، اپنا وہ بریف کیس لے کے 2 مرتبہ یوں بیٹھ گیا، بے ساختہ، میرے اندر ہمت نہ رہی چلنے کی۔ لیکن یہ بھی قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن نے مجھ سے بلوایا قرآن نے مجھ سے
اور رمضان المبارک رحمتوں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے دیتا ہوا جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تھے، آمین 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 کہہ کر چڑھے تو صحابہ حیران ہو گئے کہ آمین تو دعا کے بعد ہوتی ہے، دعا کس نے کی؟ آمین تو سنی، دعا کس نے کی؟ نگاہوں میں تجسس، چہروں پہ سسپینس دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جبرائیل نے کی، میں نے آمین کہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جس نوجوان کو بوڑھے والدین ملے، دونوں یا دو میں سے ایک، اور وہ پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکے، لعنت ہو اس پر۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جس کو رمضان ملے اور وہ پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو لعنت ہے اس پر۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو روح الامین نے کہا آپ کا نام سن کر جسے درود و سلام کی توفیق نہ ہو اس پہ بھی لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف ایک بات پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو والدین کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مگر اصلی درود، اصلی کہہ رہا ہوں، آرٹیفیشل نہ، اصلی درود اصلی کون سا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اصلی درود کون سا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہو، نماز میں قیام کی حالت میں پڑھتے ہو۔ قیام کی حالت میں نہیں، وہاں بھی معلوم ہوتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اتنی آسان بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ کچھ لوگوں کو ٹریڈنگ کرنی ہے، ٹریڈنگ، مارکیٹنگ، ایکسٹرا ٹریڈ مارک اینڈ ایکسٹرا کسٹمرز۔ وی وانٹ ایکسٹرا کسٹمرز اینڈ ایکسٹرا ٹریڈ مارک اینڈ یو and I, we want آخرت، we want اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی۔ ہمیں ٹریڈنگ نہیں چاہیے، مارکیٹنگ نہیں چاہیے۔ ٹریڈنگ اور مارکیٹنگ کریں گے تو کپڑے بیچیں گے، سبزی بیچیں گے، کیوں کہ نہیں، سونا بیچیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، جواہرات بیچیں گے، دین کو نہیں بیچیں گے۔ درود پڑھتے ہو نماز میں؟ کب؟ قیام میں کیا پڑھتے ہو؟ تلاوت۔ قیام میں تلاوت، رکوع میں تسبیح، سجدے میں تسبیح۔ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ سوچنا چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ خدا کے لیے سوچا کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں عاجزی کی ہر ادا میں مجھے یاد کرو، عاجزی کی ہر ادا میں مجھے یاد کرو۔ قیام میں ہو تلاوت، رکوع میں ہو میری تسبیح، سجدے میں ہو میری تسبیح۔ جب بیٹھ جاؤ اب میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہارا قیام بھی منظور نہیں، رکوع بھی منظور نہیں، سجدہ بھی منظور نہیں، تمہاری عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ درود و سلام پڑھنا پڑے گا لیکن بیٹھ کر کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ درود و سلام پڑھنے کے لیے اللہ کو قیام پسند ہے کہ قعود پسند ہے؟ بیٹھ کر پڑھنا پسند ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پسند ہے؟
شہادت بھی نصیب فرمائے، والدین کی اطاعت بھی اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ رمضان ملا اور اللہ کو راضی نہ کیا تو بڑا بد نصیب ہوا، بھئی گارنٹی کون دے گا ہمیں؟ ہم جیسے کمزور لوگ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو ہمارے روزے ہیں اللہ قبول فرما لے تو اس کا احسان، ورنہ ہم تو بہت ہوشیار ثابت ہوئے، سحری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کھانے کی گنجائش ہی نہیں، پھر افطاری اتنی بھرپور کہ ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں۔ رمضان آتا تھا جسم کی زکات لینے کے لیے، جسم کمزور بن جائے، روح مضبوط ہو جائے، ہم رمضان میں بھی جسم کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس عید کے دن ویٹ کر لینا اپنا، 2 کلو وزن زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ گارنٹی کہاں سے ملی؟ بھئی ہم اللہ کو راضی کر چکے۔ اس پر میں نے سوچا، بار بار سوچا، تو جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ویسے تو اللہ کی رحمت کے دروازے پورے سال کھلے رہتے ہیں، پورے سال کھلے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کے کرم کی عجیب شان ہوتی ہے، اس کے کرم کی عجیب شان ہوتی ہے کہ تم ساری زندگی کی خطائیں، ٹھوکریں، سغائر جمع کر کے لاؤ اور میرے در پہ آ کر اشک بہاؤ۔ اشک نہ ہوں تو ویسے ہی بغیر روئے کہہ دو یا اللہ بہت گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میرے گناہ تیری رحمت سے بہت کم ہیں، تو اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مجھے اپنی رحمت کی قسم کے میں معاف کر دیتا ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، تو جو میرا رب معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے کو تم تھوڑا سا بہانہ تو کرو، میں معاف کر دوں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کو راضی نہ کرے تو پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، ان دنوں میں کوشش کیجئے کہ آپ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر ہو سکے تو سحری کے وقت تہجد کی نوافل پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے، انشاءاللہ پھر یہ عادت پورے سال رہے گی، انشاءاللہ پورے سال رہے گی۔ ذرا تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا کیجیے نا، اس لیے نہ اٹھا کیجیے کہ بیگم دسترخوان تیار کر لے اور بس میں پھر آیا، اس لیے نہ اٹھا کیجیے، پہلے اٹھ کر ذرا اللہ کے حضور جھک جایا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کیجیے، انہیں آپ کے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں تو گناہگار ہوں، میں کیا اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کے ہاں بس یہ مت پوچھیے، یہ مت پوچھیے کہ اللہ کے ہاں کیا معیار ہے۔ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کے حضور جھکا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کیجیے۔ الحمدللہ طیارے کا قضیہ طے ہو گیا۔ کہاں طے ہوا؟ وہاں طے ہوا جس کے لیے یورپ کے تن کے گورے من کے کالے، یورپ کے تن کے گورے من کے کالے، جسم کے گورے، دل کے کالے، وہ کہتے تھے یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ویسی ہیں، انہیں تہذیب اور تمدن آتا ہی نہیں۔ انہی کے ہاں یہ مسئلہ طے ہوا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ ہندو بھی آئے تھے کمانڈو ایکشن کے لیے، یو این لوگ بھی اصرار کر رہا تھا کمانڈو ایکشن کریں گے، طالبان نے کہا ہم خون بہائے بغیر مسئلہ حل کر کے دکھائیں گے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت
اور کلنٹن لانتی منیکا کا مارا ہوا مفعول وہ بھی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ دیکھتے جائیے، آج کی ملاقات کے حوالے سے اپنی ڈائری پہ لکھ لیجیے، ایک درویش کی بات لکھ لیجیے اپنی ڈائری پہ، انشاءاللہ آنے والا وقت طالبان کا ہے، انشاءاللہ آنے والا وقت محمد عربی کا غلاموں کا ہے۔ یہ آواز معلوم نہیں کہاں سے نکل رہی ہے میرے بیٹے، میرے بچے، نہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہاں یہ ایک جذبہ ہے، ایک روح ہے جو بھر دی گئی ہے میرے بچوں کے پیکر میں۔ یہاں بول رہا ہے چناری میں، مجھے خوف یاد آ گیا، مجھے کندھار یاد آ گیا، مجھے بخارا یاد آ گیا اس کی آواز کو سن کر، مجھے کشمیر یاد آ گیا۔ پاکستان بھی انشاءاللہ رحمت عالم کے غلاموں کی رہنمائی میں چلے گا۔ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ سزائے بدر کی ضرورت ہے۔ ایریا رگڑ رگڑ کے مرنا چاہتے ہو یا مجاہد بن کے مرنا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرے جو ایریا رگڑ رگڑ کے مرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مجاہد نہیں بھی بننا چاہتا تو مرے گا ضرور۔ بالکل کوئی ہے ایسا جو نہیں مرے گا؟ مرے گا۔ کوئی ہے ایسا جو نہیں مرے گا؟ ہے وہ جو پیدا نہیں ہوا، وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ کل شیء خالق الا وجہ، کل شیء خالق الا وجہ، کل شیء خالق الا وجہ، سب پوری کائنات مٹنے کے لیے بنی ہے، بنانے والا نہیں مٹے گا، بنانے والا نہیں مٹے گا۔ وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس پہ موت آئے گی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خالد بن ولید بستر پہ پڑے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہیں۔ سننے والے کہتے ہیں خالد مثالی زندگی گزاری ہے تو اسلام کا بازو شمشیر افغان ہے، تیری زندگی تو قابل رشک رہی، روتا کیوں ہے؟ فرمانے لگے عورتوں کی طرح بستر پہ نہیں مرنا چاہتا تھا، میدان میں مجاہد کی حیثیت سے شہادت کی موت چاہتا تھا۔ میں نے جہاں موت کو قریب پایا اپنے آپ کو وہیں جھونک دیا، لیکن اے کاش مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ آج بستر پہ آخری سانس لے رہا ہوں، رو نہیں تو کیا کروں؟ یرموک کے محاذ پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہداء کے گنجے شہیداں کی طرف آئے، شہداء کی بکھری ہوئی لاشوں کی طرف آئے تو دیکھا شہداء میں ابو جہل کا بیٹا بھی شامل ہے۔ آئے آئے شہداء میں ابو جہل کا پوتا بھی شامل ہے، بیٹا بھی شامل ہے، عمرو بن اکرمہ بھی شامل ہے، اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل ہے، اور عمرو بن اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل ہے۔ ابو جہل کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ابو جہل کا پوتا بھی شہید ہو گیا۔ درمیان میں بیٹھ گئے، دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، ایک کا سر ایک زانوں پہ رکھ لیا، دوسرے کا سر دوسرے زانوں پہ رکھ لیا، دونوں کے بالوں سے خاک اور خون ہٹاتے ہوئے جبین کو چوم کر فرمانے لگے، ابو جہل کے بیٹو آج تو تم خالد بن ولید سے بھی بازی لے گئے، میں جس انجام کو تڑپ رہا ہوں تم نے ایک جست میں وہ انجام وہ منزل پا لی۔ علماء نے سوچا خالد شہید کیوں نہیں ہوا، خالد شہید کیوں نہیں ہوا؟ تو اہل نظر نے فرمایا خالد اس لیے شہید نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول جب فرماتے ہیں
کہ خالد جو ہے سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ کافروں نے قسم کھا لی ہم خالد کو مار ڈالیں گے تاکہ ثابت کر دیں کہ ہم اللہ کی تلوار توڑ سکتے ہیں۔ کافروں نے فرش پہ ارادہ کیا، اللہ نے عرش پہ فیصلہ کیا میں خالد کو بچا کے دکھاؤں گا کہ میں اپنی تلوار کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کفر میں محفوظ رہا، محفوظ گیا، لیکن روتے ہوئے اے کاش کہ میں شہید بن کے جاتا۔ بھائی اگر مجاہد کوئی نہیں بنے گا تو موت سے بچے گا؟ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے کہ شہید ہونے کو تو دل کرتا ہے لیکن ظالم مار ڈالتے ہیں۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ مجاہد بن کر جیئیں۔ پاکستان کو مجاہدوں کی ضرورت ہے، مجاہدوں کی نہیں۔ این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، این جی اوز، مشنریز بلین ڈالرز خرچ کر رہی ہیں کہ مسلمان میدان کے نہ رہیں، قبرستان کے ہو جائیں۔ وہ جھنڈی جو جہاد میں لہراتی تھی وہ جھنڈی قبروں پہ لہرائے۔ وہ فرزندان اسلام جو میدان میں دکھائی دیتے تھے وہ قبرستان میں نظر آئے، اور ان کا امام مجاہد نہ ہو، مجاور ہو۔ مجاور، بڑی تون، لمبی زلفیں، اوپر چادر، نظر مرید کی جیب پہ، کیا ہے ذکر ہو رہا ہے، لائٹیں بھی بجھا دو، وہ کم بختو لائٹیں بجھا دو۔ کون نہیں جانتا کہ لائٹیں کس وقت بجھائی جاتی؟ یہ این جی اوز کا کھیل ہے، سب این جی اوز کا کھیل ہے۔ انہیں یسوع مسیح کی بھیڑیں بنا دو، ان کے اندر سے روح جہاد نکال دو، روح جہاد نکال دو، انہیں درباروں پہ لے جاؤ، درباروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے مست قلندر، سب کچھ اندر، کما در نہ دھوکہ نہ ہم کمائیں گے، احمد کھائیں گے ہم۔ اس سرزمین پر اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جہاد کا عزم کر لو، عزم جہاد کر لو۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لو۔ یا اللہ ہمیں شاندار ماضی سے، ہمیں ہمارے شاندار ماضی سے نسبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مجاہدوں میں شامل فرما دے۔ اسلام مجاہدوں کا دین ہے یا مجاوروں کا دین ہے؟ رحمت عالم مجاہدوں کا امام ہے کہ مجاوروں کا امام ہے؟ صحابہ میں کوئی مجاور ہے؟ سارے کے سارے مجاہد ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ مجھ سے ایک دوست کہنے لگے خدا بننا چاہتے ہیں، ذوق خدائی؟ میں نے کہا نا بابو، میں کیا کروں؟ جنہیں حق نے بخشا ہے ذوق خدائی وہ اللہ کے ہو گئے، ان کے دل کی دنیا میں اللہ کی جگہ بنی، اب وہ اس سرزمین پر اس کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ،
طرز جمہوری نہ ذوق کج کلاہی چاہیے. وہ ایک زمانہ تھا جب وہ جو متکبر ہوتے تھے نا وہ ٹوپی یوں رکھتے تھے. یہ کج کلاہی ہے. یہ کیا ہے؟ تو دے نا ٹوپی تو دے. ہاں پشاور کے بعد پٹھان وہ رکھتے نہیں یوں کراکڑ یوں اور ہاتھ میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ میں بٹیرا ایک ہاتھ میں بندوق. اس وقت تکبر کے اظہار کا یہ طریقہ ہوتا تھا کج کلاہی. اور اب ٹوپی ووپی اتر گئی گنجا شاہی. طرز جمہوری نظر کے کج کلاہی چاہیے. طرز جمہوری نظر کے کج کلاہی چاہیے. جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریاؤ صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اجل چیز ہے لذت آشنائی. کبھی محبت کی آپ نے؟ کبھی محبت؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ میرے بیٹے مجاہد بنے گے نا. ہاں کبھی محبت کی آپ نے؟ شرماتے کیوں ہو؟ شرماتے اس لیے حاجی نور البصر شرماتے اس لیے کہ کس سے محبت کسی بولو براج کے مجسمے کسی بدبو کی ٹینکی سے محبت کی ہوگی. کبھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجیے نا پھر میں پوچھوں گا لذت آشنائی کس کو کہتے ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. شہادت ہے طیارے کے انہوں نے شرط رکھی کہ کتنے ارب روپیہ 11 ارب روپیہ چاہیے. 20 کروڑ ڈالر 11 ارب ہوتا ہے نا. ملا عمر نے کہا خبردار اگر تم نے یہ جملہ پھر کہا تو میں تمہارے جبڑے نکال دوں گا منہ سے. اسلام کو بدنام کرتے ہو پیسے مانگتے ہو. خبردار اگر یہ جملہ دوبارہ تمہارے منہ سے نکلا. انہوں نے کہا ہمیں 11 روپے بھی نہیں چاہیے لعنت دیتی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کراچی والوں سستی ختم کر دو. ہاں کراچی والوں غفلتوں سے نکل آؤ ورنہ حالات کا جبر آپ کو کہیں اور لے جائے گا. سلسلہ جہاد سے جڑ جاؤ. طاغوت تمہیں مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے. اللہ تمہیں بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. لا تہنوا
لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون وانتم الاعلون. واجپئی نے کہا مر جائیں گے لیکن ہم کسی قیدی کو نہیں چھوڑیں گے. قیدی رہا کر کے دے دی. کیا بنیے کی بھی کیا بات ہے, بنیے کی بھی کیا بات. وہ ایک آدمی نے مارا نا بنیے کو, کہتے پھر مار کے دے, اسے اور مار دیا. کہتے پھر مار کے دے, اس نے اور مار دیا. کہتے پھر نہ مارنا ورنہ, اس نے اور مار دیا. تو پھر نہ مارنا ورنہ, اس نے اور مار دیا. مار مار کے تھک دیا اور یہ کہہ کے پھر نہ مارنا ورنہ, اس نے کہا ورنہ کیا ہوتا. انہوں نے کہا پھر میں پھر وہی کروں گا کہ ورنہ. مر جائیں گے کسی قیدی کو نہیں چھوڑیں گے. چھوڑ دیا قیدیوں کو, قیدیوں کو چھوڑ دیا بھگوان نے. اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے. رحمت عالم کے غلاموں کو اللہ بہت ساری عزت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں غلامی کے معیار پہ پورا اترنے کے قابل بنائے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تھکے ہوئے ایک بیمار آدمی کی باتیں آپ نے توجہ سے سنی. میرے عزیز کو اللہ تعالیٰ بہت ساری رفعتیں بلندیاں نصیب فرمائے. میں قاری صاحب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کو, قاری صاحب کو بھی خاص طور پر, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اقبل الكفرة والمشركين. اللهم لعن الكفرة والمنافقين. اے اللہ عالم اسلام کو بلند فرما, عالم اسلام کو ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ طاغوت کی سازشوں سے فرزندان اسلام کی حفاظت فرما. فلسطین, چیچنیا, مجھ سے آج جہاز میں جرنلسٹوں نے پوچھا, 2 اخبار والے میرے ساتھ آئے, کہنے لگے چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اگر جغرافیہ اجازت دیتا تو ہم سب وہاں کھڑے ہوتے, لیکن بیچ میں جغرافیہ ایسا ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہم نہ پہنچے پھر بھی انشاءاللہ وقت دیکھے گا کہ میرے مجاہد چاند دے دیں گے, ایمان نہیں دیں گے. انشاءاللہ چاند دے دیں گے. میں سچ کہتا ہوں اسلام میں ون کا کانسیپٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. کبھی کبھی مار کے بھی جیتا جاتا ہے اور کبھی کبھی مر کے بھی جیتا جاتا